جب ہم کتاب اللہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اہل بیت کے اندر سب سے پہلے آنے والے جو افراد وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہیں، جس کی دلیل قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پہ نہیں، سورۃ ہود 12واں پارہ اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گھر میں فرشتے آتے ہیں اور آ کر کہا کہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری ہو، فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اور بیٹے کے ساتھ ساتھ پوتے کی خوشخبری ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ کریمہ متعجب اور حیرانی کا اظہار کرتی ہیں کہ میں بھی بڑھاپے کے اندر اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی بڑھاپے کی عمر 80 سال سے زیادہ عمر، تو کیسے ہمارے ہاں بیٹا ہوگا؟ تو وہاں پہ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے معاملے میں تعجب کرنے کی کیا بات ہے؟ وہ خالق کل کائنات ہے، وہ راز کے کل کائنات ہے، جسے چاہے بیٹا دے دے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کر دے، جسے چاہے اولاد دے کر واپس لے لے۔ یہ سارے خزانے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، گھر والوں پر، اہل بیت پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکات ہوں۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، جو فرشتوں نے کہا اہل بیت، اس وقت اس گھر میں کون تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی، نہ بیٹا ہے گھر میں نہ بیٹی ہے، بیوی کو خصوصی طور پر اہل بیت کہا گیا۔ اور اگر 12واں پارہ سورۃ یوسف کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق جب یہ الفاظ ادا کیے گئے وقت کے حکمران کے سامنے، جس نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو ورگلایا، تو وہاں بھی وہی الفاظ من اراد باہلک سوء، وہاں بھی اہل کے الفاظ، اور وہاں بھی اہل سے مراد بیوی، کیونکہ نہ فرعون کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، وہاں اس کے کہنے کا مطلب بھی بیوی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد مقامات پر قرآن مجید کے اندر اہل بیت سے مراد وہ ازواج کو لیا جاتا ہے۔ تو جہاں پہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کا ذکر کیا، سورۃ الاحزاب 22ویں پارے کی آیت نمبر 2 اور 3 اور 4 کے اندر، وہاں پہ ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے یا نساء النبی جی، اے نبی کی ازواج، اے نبی کی بیویوں، یہاں سے خطاب کا آغاز کیا، اور بعد میں پھر وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ، کہ آپ ازواج مطہرات کو حکم دیا آپ گھروں میں ٹھہری رہیں، گھروں میں قرار پکڑیں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، جو جاہلیت کے اندر تبرج ہوتا تھا اس سے بچ کر رہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اے گھر والو، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سے ہر قسم کے رجس کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت سے قبل بھی جتنے بھی صیغے ہیں عربی زبان کی گرامر کو پڑھ کر دیکھیں، سارے مؤنث کے صیغے ہیں، مذکر کا صیغہ نہیں ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ قَرْنَ بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، یہ سارے مؤنث کے صیغے ہیں، اور یہاں پہ ازواج مطہرات کو خطاب کیا گیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس آیت کے بعد اگلی آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پھر وَاذْکُرْنَا، پھر مؤنث کا صیغہ، وَاذْکُرْنَا مَا یُتْلَى فِی بُیُوتِکُنَّ، یہاں پھر مؤنث کا صیغہ۔ یہ سارے مؤنث کے صیغے ازواج مطہرات کے لیے، گویا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جن کے گرد یہ سارے جتنے بھی افراد ہیں وہ گھومتے ہیں، آپ مرکز اور محور ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوسرے نمبر پر آپ کی ازواج مطہرات، اور یاد رکھیے ازواج مطہرات کے اندر آپ کی تمام ازواج ہیں، وہ دو آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین جن کا انتقال مکہ میں ہوا، جن کا انتقال مکہ میں ہو چکا تھا ہجرت سے پہلے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی شامل ہیں، اور باقی جتنی بھی ہیں 11 وہ بیویاں ازواج جن کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور 2 جو پہلے لونڈیاں تھیں لیکن بعد میں آزاد کردہ، گویا کہ یہ 13 خواتین امہات المؤمنین، یہ 13 کی 13 اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، 13 کی 13 خواتین امہات المؤمنین، یہ ساری کی ساری اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے، یہ تینوں بیٹے یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ جن کا لقب طاہر بھی ہے اور طیب بھی ہے، بعض کتابوں میں طاہر آ جاتا ہے اور بعض میں طیب آ جاتا ہے، اصل نام عبداللہ ہے۔ اور دوسرا بیٹا حضرت قاسم جن کے نام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کنیت ورکھا ابو القاسم، اور تیسرا بیٹا حضرت ابراہیم۔ یہ تینوں بیٹے آپ کے یہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں، اور بیٹیاں 4 بیٹیاں، 1 نہیں 2 نہیں 4 بیٹیاں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ 4 بیٹیاں یہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح آپ کے 3 داماد، حضرت ابو العاص جن کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، حضرت ابو العاص بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نکاح پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، بعد میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اہل بیت میں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، تینوں داماد یہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، اور نواسے کون؟ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد نہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد 4 افراد، بیٹے اور بیٹیاں۔ آپ کے نواسے ابو العاص کی اولاد، حضرت زینب کی اولاد، وہ بھی 4 اہل بیت کے اندر شامل۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بیٹا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا حضرت عبداللہ، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 بیٹے اور بیٹیاں ملا کر 6 کے 6 افراد، 6 آپ کے نواسے نواسیاں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں، وہ 6 کے 6 وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھو جو مسلمان ہوئیں، ان کی ساری اولاد سارے اہل بیت کے اندر ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری اولاد سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس کے بہت سے دلائل ہیں، دلائل وقت کی قلت کے پیش نظر سامنے نہیں رکھ رہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا سارا خاندان جتنے بھی مسلمان ہوئے سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا سارا خاندان، ان کی نسل مسلمان جو تھے سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرسٹ کزن آپ کے چچا زاد حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی اہل بیت میں شامل ہیں، ان کی ساری اولاد اہل بیت میں شامل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود بھی اہل بیت میں شامل ہیں اور ان کی اولاد بھی شامل ہے، بنو ہاشم بھی شامل ہیں، بنو مطلب جو مسلمان ہوئے یہ سارے اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر صرف 2-3 افراد کا ذکر کر کے ثابت کیا جاتا ہے شاید یہی ہیں، نہیں، اہل بیت کے اندر قرآن کریم کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے، جب حدیث کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یہ سارے افراد اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور ان کے علاوہ کیونکہ یہ سارے افراد ہیں قرابت داری کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، اس کے علاوہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہیں خصوصی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ بھی اہل بیت میں ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ وہ افراد جن کو آپ نے زبان نبوت سے کہہ دیا، فرما دیا کہ آپ بھی اہل بیت میں سے ہیں، تو وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ سارے افراد اہل بیت کے اندر ہیں۔ ان تمام کے لیے اللہ رب العالمین نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی فضیلتیں بیان کی ہیں، ان ساری فضیلتوں کے اندر یہ سارے اہل بیت ہوں گے۔ اب آئیے اہل بیت کے حقوق کیا ہیں؟ آج تک ہم صرف فضائل ہی سنتے آئے ہیں کہ اہل بیت کے فضائل ہیں، لیکن یاد رکھیے جو چیزیں ہم پر لازم اور ضروری ہیں، جو ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے اہل بیت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے، وہ اہل بیت کے حقوق ہیں۔ اہل بیت کے حقوق میں سے پہلا حق کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کی جائے۔ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، الفاظ کے ساتھ محبت کرنا، انداز کے ساتھ محبت کرنا، یہ اہل بیت کا ہم مسلمانوں پر حق بنتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اہل بیت کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا، اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث صحیح ہے کہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، جو اہل بیت سے بغض رکھے گا، جو اہل بیت سے دشمنی رکھے گا، جو اہل بیت سے عداوت رکھے گا، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جہنم کی آگ کے اندر پھینکے گا۔ یہ اہل بیت کا حق کہ اہل بیت سے محبت کی جائے، اہل بیت کے بارے میں خبث باطن کا اظہار نہ کیا جائے، اہل بیت سے عداوت اور دشمنی نہ رکھی جائے، اور اسی طرح اہل بیت کا حق ہے کہ اہل بیت میں فرق بھی نہ کیا جائے، اہل بیت میں فرق بھی نہ کیا جائے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے 2 بیٹے ہیں نا، تو وہ کہتا کہ فلاں تو اس کا بیٹا ہے، دوسرا اس کا بیٹا نہیں ہے، تو اس کے باپ پر کیا گزرے گی؟ وہ اس کو دعائیں نہیں دے گا، وہ سخت الفاظ سے جواب دے گا کہ دونوں میرے بیٹے ہیں، ایک بیٹے کی نسبت تو میری طرف کی جا رہی ہے اور ایک کی نسبت کسی اور طرف کی جا رہی ہے۔ باپ اس کو برداشت نہیں کرتا، تو اہل بیت کے اندر فرق اگر کر دیا جائے،
کہ فلاں تو اہل بیت میں شامل ہے اور فلاں کو بغیر دلیل کے نکال دیا جائے، یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں ایک بیٹی اہل بیت میں شامل ہے، باقی 3 بیٹیاں نبی علیہ السلام کی اہل بیت میں شامل نہیں، یا یہ کہہ دیا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ کریمہ تو اہل بیت میں شامل ہے، باقی 12 اہل بیت میں شامل نہیں، گویا کہ یہ اہل بیت میں فرق ہو رہا ہے۔ جو اہل بیت میں کے درمیان فرق کرتا ہے گویا کہ وہ اہل بیت کے حقوق کو صحیح ادا نہیں کرتا۔ اہل بیت کے درمیان فرق نہیں کرنا، یہ جتنے بھی اہل بیت ہیں ان تمام کی عزت کرنی ہے، ان تمام کا احترام کرنا ہے، ان تمام کا ادب کرنا ہے، ان تمام کا ذکر خیر کرنا ہے۔ اور اہل بیت کا حق یہ بھی ہے کہ اہل بیت کا ذکر خیر بھی کیا جائے اور اہل بیت پر درود بھی پڑھا جائے۔ درود کیوں پڑھنا ہے؟ ہماری اس وقت تک نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پر آل بیت پر درود نہیں پڑھ لیتے۔ ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم آل بیت پر، آل رسول پر، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اب صحابی نے کہا کہ ہمیں سلام کا تو پتہ ہے لیکن ہمیں صلاۃ جو پڑھنی ہے وہ ہمیں بتائیے۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میں قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، اہل محمد پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر اے اللہ درود نازل فرما، اے اللہ رحمت نازل فرما۔ اہل بیت کا ذکر خیر کرنا، اہل بیت کے بارے میں درود پڑھنا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، یہ اہل بیت کا حق ہے۔ جس طرح اہل بیت کے حقوق ہیں اسی طرح اہل بیت کی خصوصیات بھی ہیں۔ جو اللہ رب العالمین نے اہل بیت کو عزت، شان اور رفعت عطا کی ہے اس کی بھی خصوصیات بھی ہیں۔ کیا خصوصیت ہے؟ کہ اہل بیت کو 2 دنیا کے سب سے بڑے اعزاز حاصل ہیں۔ اہل بیت کو دنیا کے، سعودی عرب کے نہیں، ایک شہر کے نہیں، ایک وقت کے لیے نہیں، پورے زمانے کے لیے اہل بیت کو دنیا کے سب سے 2 بڑے اعزاز حاصل ہیں، اور وہ 2 اعزاز ایسے ہیں اس سے پہلے نہ کسی کو ملے ہیں اور نہ قیامت تک وہ 2 اعزاز اکٹھے کسی کو مل سکتے ہیں۔ ایک اہل بیت کا اعزاز کیا ہے؟ کہ انہیں صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں افراد تھے ان کو صحابی ہونے کا شرف حاصل۔ اور دوسرا احساس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت دار، رشتہ دار ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل ہے، انہیں اہل بیت کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ اور خود اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل بیت کو طاہر اور مطہر کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے رجس سے انہیں پاک کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اہل بیت کے درمیان فرق کر کے بعض کو اچھا کہنا شروع کر دے، بعض کو برا کہنا شروع کر دے، وہ اپنے ایمان کے بارے میں شک کرے۔ ان کے اس فرق کے ساتھ صحابہ کرام پر کوئی حرج نہیں آئے گا، اہل بیت پر کوئی قدغن نہیں آئے گی۔ کہنے والا، یہ نظریہ رکھنے والا، یہ عقیدہ رکھنے والا اپنے ایمان کا وہ خاتمہ کر لے گا۔ یہ اہل بیت، ان کی عزت، ان کی خصوصیت کہ خصوصی طور پر جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اس قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ خصوصیت ہے ان کی۔ قرآن کریم آسمانی کتاب، مقدس کتاب، اس کتاب کے اندر، اعلیٰ کتاب کے اندر، عرفہ کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا ذکر کر دیا ہے۔ یہ کم نصیب کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اہل بیت کی فضیلت کو اس قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا۔ یہ خصوصیت بھی اہل بیت کو حاصل ہے۔ صرف اس قرآن کریم کے اندر نہیں، بلکہ جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
کتاب اللہ کا ذکر فرمایا، مشہور حدیث کہ ترکت فیکم امرینی لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، میں آپ کے درمیان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے، عمل کرو گے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے، ایک کتاب اللہ اور دوسرا اللہ کے رسول کا طریقہ۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اب دوسری حدیث سنیے، وہ بھی صحیح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا تارک فیکم ثقلین، میں تم میں بہت بڑی دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور، اس کے اندر ہدایت ہے، اس کے اندر نور ہے، اس کے اندر روشنی ہے، اور دوسرا فرمایا اہل بیتی، اپنے اہل بیت کو میں آپ کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب اللہ کا ذکر فرمایا کہ کتاب اللہ کو چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو تھامے رکھنا ہے، اس کو آپ نے مضبوطی سے پکڑنا ہے، ساتھ فرمایا اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ جس طرح قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، اسی طرح اہل بیت کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی سیرت کو بنانے کی کوشش کرنی ہے، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں، یہ کتاب اللہ، قرآن مجید اور اہل بیت، یہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہوں گی، اکٹھی رہیں گی۔ کب تک اکٹھی رہیں گی؟ جو کتاب اللہ کو ماننے والا، جو کتاب اللہ پر عمل کرنے والا، جو کتاب اللہ کے مطابق زندگی بسر کرنے والا، جو اہل بیت کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنے والا ہوگا، وہ اکٹھے رہیں گے۔ کب تک؟ حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ ان لوگوں کی میرے ساتھ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ جو کتاب اللہ کو ماننے والا، جو اہل بیت کی عزت کرنے والا، اہل بیت کا ادب کرنے والا، اہل بیت کا احترام کرنے والا ہوگا، اسے حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا۔ جو اہل بیت کے بارے میں خبث باطن کا اظہار کرنے والا ہو، وہ حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اور اس کے بعد پتہ آپ نے کیا فرمایا؟ سختی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ نے سختی کے ساتھ 3 مرتبہ، صحابی بیان کرتے ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے اور مدینے کے درمیان کی جگہ تھی جہاں آپ نے کھڑے ہو کر یہ خطاب فرمایا تھا، اور خطاب کے درمیان آپ نے 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کہا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگو میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، کہیں ایسے نہ کرنا کہ اہل بیت کی محبت میں فرق ڈال دینا، اہل بیت کے بارے میں خبث باطن کا اظہار کرنا نہیں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں خصوصی تاکید کر کے آپ کو جا رہا ہوں، اہل بیت کا تم نے خیال رکھنا ہے، اہل بیت کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ آپ نے 3 مرتبہ اس جگہ پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اہل بیت کی خصوصیت ہے۔ اور جس طرح ایک مشہور حدیث جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والد سے، اپنی اولاد سے مجھے زیادہ محبت نہ کرے مجھ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، قسم ہے مجھے اس ذات کی، یعنی اللہ رب العالمین کی۔ اہل بیت کو مخاطب کر کے فرمایا لا یؤمنون حتی یحبوکم للہ ولی قرابتہ، کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت دار اہل بیت کے ساتھ وہ محبت کرنے والا نہ ہو۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا
اہل بیت کے ساتھ محبت کیوں کرنی ہے؟ فرمایا للہ، اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، والی قرابتی، اس لیے محبت کرنی ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت دار ہیں، وہ رشتہ دار ہیں، ازواج مطہرات امہات المومنین، ان کی عزت کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کا نام بھی ادب و احترام سے لینا ہے، بیٹیوں کا نام بھی ادب و احترام سے لینا ہے، نواسوں کا نام بھی ادب و احترام سے لینا ہے، نواسیوں کا نام بھی ادب و احترام سے لینا ہے، آپ کے چچا کا نام بھی ادب و احترام سے لینا ہے، چچا زادوں کا نام بھی ادب و احترام سے لینا ہے۔ کوئی مومن اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے لیے، وہ اہل بیت کے ساتھ سچی محبت رکھنے والا نہ ہو۔ یہ اہل بیت جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مقامات پر ان کی فضیلت اور ان کی شان کو بیان کیا، اگر انفرادی اعتبار سے دیکھا جائے تو متعدد احادیث موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے فضائل بیان کیے ہیں۔ تمام کے ازواج مطہرات کے فضائل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے فضائل، انہی بیٹیوں کے اندر، اہل بیت کے اندر ایک بیٹی آپ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ یہ خصوصیت اہل بیت کی کہ جنت کی عورتوں کی سردار جو خاتون بنے گی اس کا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے۔ اسی طرح آپ کے سارے نواسے، وہ حضرت زینب کے بیٹے ہوں، حضرت زینب کی بیٹیاں ہوں، حضرت رقیہ کا بیٹا ہو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہو، ان سب کا ادب و احترام کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ انہی اہل بیت کے اندر وہ شہزادے بھی شامل ہیں جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی فرماتے ہیں کہ ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ تو میرے دنیا کے دو پھول ہیں، حسن و حسین یہ تو میرے دنیا کے دو پھول ہیں، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ حسن و حسین سے محبت کرے، جو میرے ساتھ محبت رکھنا چاہتا ہے اسے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ساتھ محبت کرنا ہوگی۔ اور ساتھ فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جنت کی عورتوں کی سردار جو خاتون بنے گی اس کا تعلق بھی اہل بیت کے ساتھ، جنت کے نوجوانوں کے جو سردار بنیں گے ان کا تعلق بھی اہل بیت کے ساتھ۔ تو اس لیے حضرات ہم نے دیکھنا ہوگا کہ جتنے بھی اہل بیت جن کا ذکر قرآن کے اندر ہے، جن کا ذکر حدیث کے اندر ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان کسی قسم کا فرق روا نہ رکھا جائے، بلکہ ان کی سیرت کو پڑھا جائے، ان کی زندگیوں کو پڑھا جائے اور ان کی سیرت کو، زندگی کو پڑھ کر اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی جائے، ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنایا جائے، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ ہم اہل بیت کے حقوق ادا کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اہل بیت کے جہاں پر یہ سارے حقوق کہ ان کی عزت بھی کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کا ذکر خیر کرنا ہے، ان پر درود پڑھنا ہے، اسی طرح اہل بیت کا یہ بھی حق ہے کہ اہل بیت کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنایا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔